کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، تو دلیل ذکر کرو نا کہ شیعوں کے پاس کیوں قرآن نہیں ہے؟ دلیل ذکر کی نا، شیعہ قرآن کا منکر ہے، شیعہ 17,000 آیات والا قرآن مانتا ہے۔ دلیل یہی ہے کہ 17,000 والا آیات، بس یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، جب بجا آپ نے اقرار کیا کہ آپ کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے، آپ کا قرآن جلا دیا گیا تھا، آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، جس کے پاس قرآن میں ایمان میں اوکے بھائی، تو ہدایت ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ ایک دلیل دیکھو بھائی صاحب، میں نے کہا تھا نا شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لاؤ، ایک دلیل کا نہیں، اس طرح نہیں، دو دلیل نہیں، تم نے ایک دلیل دینا ہے شیعہ کے کفر، میں اس ایک دلیل کا جواب دوں گا، پھر میں عائشہ کے کفر پہ دلیل دوں گا، آپ نے جواب دینا، ٹھیک ہے نا؟ جو عہد کیا ہے عہد پہ باقی رہو، ٹھیک ہے نا؟ ثابت کریں گے قرآن اور ایمان اپنا دکھا دیا، قرآن کے متعلق جیت دیں گے۔ دیکھیں جس قوم کی اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، او بھائی چپ، اب میری باری ہے نا جواب دینے کی۔ او بھائی صاحب جواب دینا میری ذمہ داری ہے، نہیں جواب میرا غلط ہے صحیح ہے؟ عمر صاحب میں جواب دوں یا نہ دوں؟ آپ دیں، لیکن آپ اپنا قرآن دکھائے نا، اپنی کتب سے اپنا قرآن۔ او بھائی صاحب، یہ اس شخص نے کہا ہے کہ تمہارے پاس روایت ہے کہ تمہارے کتاب اصلی قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ شیعہ کی کفر کی دلیل ہے، یعنی کیونکہ شیعہ کہتے ہیں قرآن میں نقصان واقع ہے، اس لیے شیعہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سن لو بھائی اس کا جواب، جو شخص خود کہتا ہے، اب بھائی سو پلیز اب میری باری ہے نا، جب آپ بھی جواب دیں گے میں ساکت ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں اس کا شکل دیکھیں آدمی کا کتنا ڈرا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ خون ہی نہیں ہے، پہلے سے خون نکل گئی آپ کی۔ او بھائی چپ کرو، آپ کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی۔ او بھائی شروع سے ابھی تک 10 منٹ آیا نا، اس کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ابھی تک نہیں جا۔ اب سن لو عمر صاحب، میں چہرہ دیکھتا ہوں نا مجھے پتا ہے۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، جو قرآن کو ناقص کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جس قوم کی اپنی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، جس قوم کی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، وہ آ کے شیعوں کو تانا لگاتے ہیں کہ تم اپنا اصلی قرآن دکھاؤ۔ وہ بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم، چاپ کہاں کی؟ دارالفکر کی۔ اب بھائی چپ کرو پلیز، چپ پلیز۔ عمر صاحب مجھے بات کرنے دو، یہ چاپ دارالفکر۔ اور بھائی صاحب میں جب جواب دوں گا نا پھر آپ رد کر لینا، اور پھر رد کر۔ اور بھائی چپ کرو پلیز، خاموش، ڈرا ہوا عمر، خوف زدہ عمر خاموش، پیکا رنگ والا عمر خاموش، چہرے پر خون کے آثار نہیں، خاموش، دل کی دھڑکنیں کافی اونچا، خاموش۔ مجھے جواب دینے دو بھائی صاحب۔ او بھائی عمر صاحب جواب میری جیسے صحیح ہے غلط ہے، مجھے جواب میرا ہے، میں جواب پڑھنے دو مجھے، پھر خاموش ہو جاؤ۔ آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا۔ او بھائی نہیں دیکھیں میں کہ کچھ بھی نہیں، میری باری ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ ڈر گئے نا، ان کو پتا ہے کہ جو ضربت آنے والی ہے کس کی کمر توڑنے والی ضربت آنے والی ہے، تو بات کرنے دو نا مجھے، خاموش ہو جاؤ نا۔ پھر سوال کیا ہے؟ سوال کا جواب دینے دو۔ جیسا یہ ایسے قوم کا نمائندہ ہے کہ ان کی اپنی اصلی قرآن کو کون کہا گیا؟ بکری۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر کہ حدیث صفحہ نمبر 686۔ او بھائی چپ کرو، خاموش، مفتی صاحب خاموش۔ ان عائشہ، یہ وہ حدیث ہیں جن پہ ان سب کا اجماع ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، ان کے پورے فرقے کا اجماع ہے، چاہے وہ محدثین میں سے ہوں، چاہے وہ متکلمین میں سے ہوں، چاہے وہ مفسر ہوں، چاہے وہ مجتہد اور فقیہ ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے ماتریدی ہوں، چاہے شافعی ہوں، کسی بھی فرقے کا ہو، عمری اگر ہے
تو اس حدیث پہ ان کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جو اجماع سے نکل جائے وہ ان کے حق کافر ہوتا ہے، تو جو حدیث کو رد کرے وہ ہوتا ہے کافر ہے، کیونکہ اس حدیث پہ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے۔ ان عائشہ عائشہ سے روایت ہے، کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ آیت موجود تھی، 10 رضعات معلومات، ہاں چھاتی نکال کے کسی کو 10 دفعہ دودھ دے دو، یحرمنا، سبب محرمیت ہے، ثم نسخنا، پھر یہ آیات نسخ ہو گئی، بخمس معلومات۔ اور بھائی چپ کرو نا، غلط ترجمہ نہیں مانوں گا، اور بھائی نکال کے کس کا، کیونکہ رضع ذرع سے مشتق ہے، ذرع بولتے ہیں چھاتی کو، دودھ پینے کو رضع نہیں بولتے، دودھ پینے کو ابھی آپ دودھ پی لینا، دودھ کا کب لے کے پینے، اس کو رضع نہیں بولتے، رضع صرف کس کو بولتے ہیں، چھاتی سے دودھ پینا۔ خاموش 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 خاموش، دیکھیں بھائی مجھے پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو، رضع کس کو، میں یہ بھی دکھا دوں، چلو کوئی بات نہیں، تاکہ بالکل اس کی طبیعت صاف ہو جائے، تاکہ بالکل آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ رضاع کس کو بولتے ہیں بھائی؟ اس سے آپ کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا، آپ غریب الحدیث لابن قتیبہ الدینوری، الجزء الثانی، چاپ بغداد سنہ 1977 میں، والرضاع ان يمتص الثدی من الثدی، رضاع کس کو بولتے ہیں؟ بچہ چھاتی سے چوس کے دودھ پی لے، رضا بولتے ہیں اسی کو، اگر چوسنا نہیں ہے تو رضا نہیں ہے، بچہ چوس اگر چوسنا نہیں ہے، اے چپ، خاموش عمر خاموش، آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی بھائی، آتے ہیں واپس مسلم کی حدیث کی، آپ کے لیے کون سی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ 10 رضعات معلومات، عائشہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں یہ آیت موجود تھی کہ 10 دفعہ چاتی دے کے کسی کو اس کو محرم بناؤ، پھر نسخ ہو گیا کہ 5 معلومات، کہ 5 دفعہ علن معلومات واضح طور پر چاتی دے کے۔ اچھا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ اس تلاوتیں ہو رہی تھی اس آیات کی، تو یہ آیات گئی کہاں ہے بھائی؟ ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے آیات۔ یہ کتاب سنن ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر سنہ 2003، باب رضاع الکبیر، بڑے آدمی کو چاتی دے کے اس کو محرم بناؤ، بیٹا بناؤ، بھتیجا بناؤ۔ عائشہ، اور چپ کرو نا، آیت پڑھنے دو بھائی، آیت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، ابھی آ جائے۔ ان عائشہ، انہوں نے فرمایا، او بھائی چپ کر، اوے مولوی چپ، خاموش، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو۔ عمر کی جان نکل گئی، عمر کی جان نکل گئی، عائشہ کی حدیث جو دیکھی ہے جان نکل گئی، پڑھنے دو، خاموش۔ قرآن نو بلی کائی سی، قرآن کتا ہے جی، قرآن نو بلی کائی ہے، چپ کرو، بکری کھا لی، اوے چپ کرو، آپ نے کہا کہ میں اپنا ایمان ثابت کروں گا، او بھائی چپ کرو، آپ چپ کرو عمر صاحب، دیکھو عمر صاحب جواب میرا جیسا ہے پڑھ، دیکھو بھائی صاحب، عمر صاحب موضوع پہ رہیں، ایک منٹ بھائی، آپریٹر ادھر وہ لے کے آؤ، آپریٹر صاحب ادھر لے کے آؤ، وہ اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ، یہ آدمی بات کرنے ہی نہیں دے رہا۔ موضوع وہی ہے کہ اصلی قرآن کہاں گئی ہے نا، اصلی قرآن کہاں گئی ہے، اصلی قرآن کیا آپ کہتے ہیں نا، جو قرآن کو ناقص کا ہے وہ کافر ہے، تو عائشہ کے اسلام ابھی آ جائے گا نا۔ اوے خاموش، آپریٹر کدھر ہے، آپریٹر ادھر لے کے آؤ، اگر میوٹ کریں گے یہ بات نہیں ہوگی آگے، منہ میوٹ کیا ماڈریٹر کو بلا رہے نا، تو کیونکہ آپ تو بات کرنے ہی نہیں دے رہے، اپنے آپ کی کتاب ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کی ماسی ہے، صحیح حدیث ہے، پڑھنے نہیں دے رہے، آپریٹر کتنا ہے جی، ایمان ثابت کرو نا، کون ہے بھائی، ایمان ثابت کرو، لے کے آؤ بھائی، لے کے آؤ اپنے، آج جو ہے نا ویسے بھی آپ کی جان نکل رہی ہے۔ ہم شیعہ کی تکفیر اس لیے کرتے ہیں، دیکھیں ہم شیعہ کی بھائی تکفیر کرتے ہیں، او بھائی نہیں، تم نے سوال کیا نا، شیعہ کے پاس او بھائی
پھر آپ لوگ حضرت ابو بکر کی جو تکفیر کرتے ہیں نا، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کی کتابوں کے اندر سے آپ کو نہیں دکھاؤں گا. نہیں، یہ بات خاموش سنو، نہیں خاموش 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 خاموش. نہیں، شعیب بھائی آ جاؤ، میرے میں شعیب کو لے کے آتے ہیں. خاموش. ایک منٹ ایک منٹ. خدیجہ ابو بکر یہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تفسیر مجمع البیان کے اندر. اور بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ اپنا اسلام ثابت کرو. یہ میری مرضی کہ میں اپنا اسلام کیسے ثابت کرتا ہوں. میری مرضی. ایک منٹ. محمد شعیب آ جاؤ بھائی. محمد شعیب آ جاؤ بھائی. موضوع چینج نہیں کر سکتے بھائی. محمد شعیب کہاں بھائی؟ چینج کر رہے ہیں، آپ نے موضوع چینج کر لیا، آپ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. آپ اپنا ایمان اور ثابت بات کرنے دیں گے تو ثابت کریں گے نا عمر صاحب. میں کس طرح ثابت کروں گا؟ الفاظ سے ثابت کروں گا نا. آپ چپ رہیں گے تو ثابت کروں گا نا. میرے قرآن پر تنقید کرنے سے آپ کو قرآن کو ثابت نہیں ہوگا نا. بھائی او بھائی چپ کرو. جب آپ کی ماسی کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو پھر آپ دوسروں پہ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا اصلی قرآن دکھاؤ. چپ کرو. ایک منٹ پلیز پلیز. آپ کی امی جان جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، بس چھوڑو بھائی. یہ آدمی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ابھی تم انتظار کرو بیک گراؤنڈ میں تاکہ حدیث پڑھ لوں. ابھی ماڈریٹر جب آئے گا تو آپ کو لے کے آئیں گے. عمر صاحب بھاگنا نہیں. عمر بھاگ رہا ہے. عمر بھاگ گیا بھائی. عمر بھاگ گیا بھائی. کاٹ کے بھاگ گیا عمر. نام ہی عمر ہے. نام ہی عمر ہے. بھاگنا ہی تو تھا اس نے. نام ہی جب عمر ہے اس نے بھاگنا ہی تو تھا بھائی. عمر بھاگ گیا فوراً. عمر کی چال نکالی بھائی. اپنی ماسی کا ذرا حدیث تو سن لینا بھائی. اچھا ماسی کی کہندے نا. ماسی کہندے نا عمر یوں دا ماسی. اچھا عائشہ لقد نزلت آیت الرجم ورضاعت الكبیر 10. ہاں 10 دفعہ چاتی دینا. 10 دفعہ کسی کو بیٹا بنانے کے لیے کبیر، چاہے وہ 50 سال کا آدمی ہے، 40 سال کا آدمی ہے، 30 سال کا آدمی دینا چاہتی ہے، اس کو بیٹا بنانا ہے. اچھا یہ آیات یہ قرآن کی آیات کہاں ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں. بے وقوفو، یہ عائشہ کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کی آیات ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ. یہ قرآن پاک میں لکھا تھا. قرآن پاک میں بستر کے نیچے رکھتی تھی. اس بستر پہ میں سوتی تھی. اسلام دیکھو اس کا. قرآن کو اس کا بھی اس کا ادب تھا قرآن کے ساتھ کہ قرآن پہ یہ بستر کے نیچے قرآن رکھ کے یہ سوتی تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلہ. مسٹر عمر بھاگ گیا بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے. بکری ملعون بکری. کس کی بکری ہے؟ کس کی؟ اس کے ابا جان کا کام کیا تھا. بکری اس کا بیک ہوں گے نا، کیونکہ اس کے ابا جان جو تھا نا یہ بکریوں کا محلے کی جو بکریاں تھیں اس میں یہ ملازم تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ تو بھاگ گیا بیچارہ. عمر ابو بکر جو تھا نا یہ کہتے ہیں بڑا تاجر تھا، بڑے پیسے والے. یہ کچھ بھی نہیں تھے یہ لوگ. مکے میں تو ان کا کاروبار تھا وہی چکلا کا. مدینے میں جب آئے انہوں نے چکلا بنانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نا. وہ تو آپ کو پتا ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام مکے والوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں چکلا شروع کرتے ہیں، چکلا بزنس. وہ پیغمبر نے اجازت نہیں دی. تو یہ کام اس کا کیا تھا؟ یہ مدینے میں کچھ لوگ محلے میں بکری وغیرہ تھے نا ان کے پاس. عمر جا کے ابو بکر ان کی میں آپ کو نکال دوں. ابو بکر ان بکریوں کا دودھ نکال کے نا محلے والوں نے پہ ڈیوٹی لگائی تھی ابو بکر. ان کا دودھ نکال کے ان کو دیتے تھے. میں اگر مجھے مل جائے
या भाई भाई मैं दिखा देता हूं आपको. मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद जिल्द नंबर 3. ये बकरी किसकी बकरी थी जो कुरान खा गई है? ठीक है, ये तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद जिल्द नंबर 3 है. इसमें आपको लेके चलते हैं. ये सफ़ा नंबर है. वो आगे वापस 186. वो कहाँ गए थे? हो बोलवी बाग कहाँ गए थे? इसमें अबू बकर है कि वकान यहलबु लिल हय्य अगनामहुम. अबू बकर की ड्यूटी ये थी कि जो मोहल्ले में, मदीने में एक मोहल्ले में जहां पर रहता था ना, उनकी बकरियां थी मोहल्ले वालों की. इसकी ड्यूटी थी कि उनका दूध जो है ना, उसके पिस्तान से दूध निकाल के मोहल्ले वालों के उनके घरों में जाके दिया करे. और मौली उमर भाग के वापस आ गए. भागे नहीं थे. हम भागने वाले नहीं है. उमर हैदरी इसको भी पता कि हैदर नहीं भागता, उमर भागता है. इसीलिए कहते थे ना कि उमर नहीं भागता. ये कहता है हैदरी नहीं भागता, क्योंकि उमर भागता है. वो आपने एतराफ कर ली. ठीक है, तो ये है भाई. तो अब आपसे बात करना फजूल है या उसका कोई फायदा है? देख, आपने कहा कि शिया काफिर हैं. देखें, शिया का इस्लाम साबित करो. मैंने आपसे पूछा कि शिया क्यों काफिर हैं. आपने कहा कि शियों का कुरान नाकिस है. तो अभी मैंने साबित किया. नजर नहीं आ रहे. अब भाई सुन लो भाई, आप भाग गए, आप नजर ही नहीं आ रहे. ऐसे सामने आ जाओ ना. मैं भागा नहीं हूं. आपका प्रॉब्लम है, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है. हाँ जी शुएब भाई, शुएब साहब का फोन खोल दे भाई, लाइन का अनम्यूट कर दें. शुएब भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अच्छा, ठीक है सर. अल्लाह ताला का एहसान है. अब इनसे बात करें. आप देखें, इनको समझा सकते हैं अगर ये कंप्लाई करते हैं भाई. यानी ये बात करना, एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं. मतलब फायदा नहीं है इस शख्स से बात करना. आप इनको समझाएं. वालेकुम उमर भाई, कैसे हाल चाल है सर? जी वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का. मैं मोहम्मद शोएब सर, अहले सुन्नत से बिलोंग करता हूँ. आप मेरे बड़े हैं सर, आलिम हैं आप, तो मैं आपके अंडर में रहता हूँ सर. तो दरख्वास्त ये है कि सर कोई अच्छे बीच में अगर टोका टोकी ना हो तो एक अच्छा मुनाजरा हो जाए जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले. हाँ, हम भी यही चाहते हैं. बिल्कुल सर उन्वान पे सिर्फ हो. दरख्वास्त ये है कि सर एक दूसरे के टर्न पे कोई बोले ना सर. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आपका नंबर हो तो अल्लाह यारी साहब चुप रहें, और जब अल्लाह यारी साहब का नंबर हो तो आप चुप रहें सर. हाँ, लेकिन उन्वान से कोई नहीं हटेगा. जो उन्वान है जाहिर है उसकी बात होगी. फिर ये नहीं कि मैं एक दलील दे रहा हूँ, आप उसके बजाय आप एक नई तनकीद कर रहे हैं. आप उस दलील का जवाब दें, उस दावे का आपने जो किया उसका जवाब देंगे. ऐसा तो नहीं होगा ना कि इधर से उधर से बात हो रही है. एक मिनट शुएब भाई, मैं इसको ठीक कर लूं. मैं इसको एक मिनट दोनों सब्र करो, ताकि मैं इसको बिल्कुल सही करूं, ताकि शुएब भाई को मैं दरमियान में ला दूं. ठीक है ना, वो बीच में हूं तो बेहतर है. एक मिनट शुएब भाई.